السلام علیکم۔ علماء اور ائمہ مساجد، ان سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں بہت اہم ایشوز پر۔ میرا نام انتخاب عالم سوری ہے، ان شارٹ مجھے انتخاب سوری کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں بہت سی جگہوں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں تو ہمارے ائمہ حضرات جو ہے نا ماشاءاللہ وہ بڑی میں قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، معاشرے میں ان کا بڑا ایک مقام ہے اور بہت ہی ان کے اثرات ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی اسلام کی باقیات جو بھی ہے، جذبہ ہے، احساس ہے، وہ ائمہ کا ہی اور علماء کا ہی بہت بڑا کردار ہے بلا شبہ، اس پہ کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک اور کامنٹس کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، سبسکرپشن کے ساتھ، کہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جیسے غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، تو ہمارے علماء جو ہے نا اس پہ، یا ائمہ جو ہے نا، سب نہیں، بہت سی جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ دعا تک نہیں کراتے، وہ جو ہے اس کے اوپر آواز تک نہیں اٹھاتے۔ بعض علماء کو دیکھا ہے میں نے، ساری باتیں کریں گے ائمہ، لیکن یہ کہ اتنا بڑا مسئلہ اس وقت غزہ کا ہے بھائی، اگر ہم عملی طور پہ قدم نہیں اٹھا سکتے، یا اگر عملی طور پہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کم از کم ہم اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں۔ دعا تک نہیں کرتے، اور جو ہے بھائی اسرائیل کے خلاف آپ بات کریں، آپ بد دعا کریں ان کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے فلسطینیوں کو، اور جو قتل عام جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اسی طرح اس امریکہ جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں بولتے، تو یہ کیا ہماری بخشش ہوگی اس معاملے میں؟ معذرت چاہتا ہوں۔ معاشرے میں بہت سی خرابیاں میں دیکھتا ہوں کہ ہیں، اور برائیاں ہیں، لیکن میں ایک جگہ نماز پڑھتا ہوں، میں دیکھا کہ میں نے ایک جگہ جاتا ہوں، میں فجر کی نماز میں، وہ فجر کی نماز میں دیکھا ہے بھائی، وہ بس نیکیوں کی تعریف ہو، نیکیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنی نیکیاں کر لو تو یہ ہو جائے گا، اتنے جو ہے نا یہ اذکار کرو، یہ کرو، جمعے کی فضیلت ہے، فلاں کی فضیلت ہے، فلاں کی فضیلت ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ فضیلت سے آگے بھی تو بڑھے، ہم معاشرے میں جو اس وقت خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ معاشرے کے اوپر نشاندہی تو کریں، ان کو تنقید نشانہ تو بنائیں۔ ہم اپنی جو ہے ہم یعنی امر بالمعروف کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امر نیک کام، لیکن اسلام نے تو کہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دونوں کام کرنے کو کہا ہے۔ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، کہ تم ایک بہترین امت قرار دیو، کس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے روکتی ہے۔ یہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ائمہ علماء کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ معاشرے میں اتنی یعنی خرابیاں، برائیاں، دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ کیا ہے؟ حق بات کیا ہے؟ حق کی تلقین کرنا، نیک عمل کرنا، عمل صالحات کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد حق بات یہی ہے کہ آپ معاشرے کی خرابی، دنیا کی جو خرابی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو نشاندہی کریں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد میں اتنی جو ہے امر کے اوپر، نیکیوں کے اوپر، بھائی برائیوں کے اوپر بھی بات کریں لوگوں کو کہ یہ تم یہ برائی کر رہے ہو، تم یہ برائی کر رہے ہو۔ اسی طرح معاشرے میں جو ہے حکومتی سطح پہ فساد برپا ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ظلم کے خلاف بات نہیں کرتے، ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس چیز کی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، اپنی کمیٹی کو دیکھتے ہیں یا کیا دیکھتے ہیں، میں سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کو دیکھتے ہیں، بھائی لوگوں کو تو چھوڑیں، لوگوں کو تو کامنٹ کرنے دیں، لوگ تو خود ہمیشہ کنفیوز ہیں۔ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑتی رہتی ہے۔ آسان ہو جائے ذرا۔ جی، تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہماری قوم میں ایک مسئلہ بڑا یہ ہے کہ مسلمانوں بلکہ مسئلہ ہے کہ یہ اتحاد ان کے اندر نہیں ہے، اتفاق ان کے اندر نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر دعا کرتے ہیں تو لبنان پہ دعا نہیں کرتے کہ وہاں شیعہ آزاد رہتے ہیں، یعنی عجیب سوچ ہے۔ ہمارے مسلمان جو ہے نا آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، ان کو اتحاد کریں، ان کو متحد کریں، ان کے ذہنوں سے نکالیں۔ بائیکاٹ پہ بات نہیں کرتے ہیں اس وقت، کم از کم یار آپ
نہیں جا سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے وہاں پہ عملی طور پہ. حالانکہ کہا گیا ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو قوت سے منع کرو، روکو. قوت سے نہیں کر سکتے تو اپنے زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں اس بات کا خیال کرو کہ یہ جو ہے وہ یہ ایمان کا آخری درجہ کہا گیا ہے. لیکن آج کیا ہم وہاں پہ جو کچھ فلسطین میں، لبنان میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام، کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے، نمازیں پڑھا کر، تقریریں کر کے کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا بھائی. تو کچھ احساس کریں. نہیں ایون یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا بائیکاٹ کی بات نہیں کرتے. بائیکاٹ کا جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، اور ہم خود اس پہ کنفیوز. ہماری قوم جو ہے نا وہ خود اس معاملے میں ڈیبیٹ کر رہی ہوتی، بحث کر رہی ہوتی ہے. تو ہم شیعہ سنی پہ لڑ رہے ہیں، شیعہ سنی فلاں، وہ سنی، وہ شیعہ ہے، وہ سنی. ارے میں کہتا ہوں کوئی اسرائیلی بم گراتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں طبقے کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلم ہے، اس کو مارو، قتل کرو. تو یہ ایک صورتحال ان کے ساتھ ہے، اور ہم جو ہے اپنے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. تو میں پھر وہیں گزارش کروں گا کہ تین جگہوں میں نشاندہی کروں گا. نمبر 1، علماء سے میری گزارش ہے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے. آئی ریسپیکٹ ایوری ٹائم، بہت ہی زیادہ احترام کرتا ہوں میں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے معاملے کو اس وقت کم از کم آواز اٹھائیں، بولیں، اپنی تقاریر میں، جمعے کی تقاریر میں شکر کریں. ایک اسی طرح دعاؤں میں اس معاملے کا اہتمام ضرور کریں. میں ایک جگہ نماز پڑھنے جاتا ہوں تو ہر نماز میں وہ دعا کرتے، اسرائیل تباہ ہو جائے، امریکہ تباہ یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، انتشار پڑ جائے ان کے اندر پھوٹ پڑے، اور ان کو جو ہے نا عذاب نازل ہو. جس طرح وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، بالکل صحیح کرتے، لیکن اکثر مساجد میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. ایک چیز یہ. دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کی جو خرابیوں کو، یعنی معاشرے میں اور جو بھی اس وقت حکومتیں ہیں یا جو بھی اقتدار ہے، تو اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کریں. یعنی وہ کچھ نہ کچھ، بھائی ہر جگہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن اشاروں میں، کنارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ اپنی کم از کم یہ کہ بات میں احساس دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، یہ تو کم از کم کہہ سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں اصلاح کا کام کریں. ہمارے یہاں جو ہے وہ اصلاح کا کام اس طرح نہیں ہو رہا ہے. ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، بچے جو ہے نا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، غلط راستوں میں اختیار کر رہے ہیں، کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لڑکیاں تباہ ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں، وہ اسی لیے کہ موبائل کے چکر میں لگی رہیں. موبائل سے ان کی دوستیاں ہو گئی، دوستیوں سے پھر وہ آگے بڑھ گئیں. اس کے بعد پھر وہ ہاسٹلس میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو ہے وہ ناانصافیوں پر آواز اٹھائیں. ابھی دیکھیں ناانصافیاں کتنی زیادہ ہیں اس وقت. لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہیں. لوگوں کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. بلڈرز بہت سارے ایسے ہیں، بہت سے چور ایسے ہیں، بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جو کہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ غبن کر رہے ہیں، اور وہ فراڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوسائٹیوں میں ایڈمنسٹریٹر بیٹھ گئے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں. حکومت سندھ فراڈ کر رہی ہے. لوٹ مار کا بازار بن کر ہم رکھا ہے. آپ کی زبانیں چپ ہیں. تو کیا ہماری زبانیں چپ ہونے کے بعد ہم کیا قیامت میں جواب دیں گے ان چیزوں کا؟ ہمارے ضرور ہم سے پوچھا جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ ناانصافیوں پہ آواز اٹھائیں. نوکریوں میں ناانصافی ہے، کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہے. ٹھیک ہے نا. پانی، بجلی، گیس، بجلی کے جو بل بڑھ رہے ہیں، کیا ہم سے قیامت پوچھا نہیں جائے گا تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی، تم نے کیوں نہیں اس کے لیے کام کیا؟ بجلی کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نا اتنے لاد دی گئے بل، ساتھ ساتھ مہنگائی کا جو عالم ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا مختلف ٹیکسز کے مد میں، ان سب پہ بولنا ہے بھائی. اس سب پہ بولنا ہے، یہ ہم پہ فرض ہے. یہ کہ صرف یہ کام کہ یہ جماعت اسلامی کا، فضل الرحمان کا یا کسی دینی جماعتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف آواز اٹھاتے رہے. یہ سب کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ سب نے اس کی آواز اٹھانی ہے. لوگوں کے لیے، حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. لوگوں کی زیادتیاں جو ہو رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. صرف علماء ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو کہ عالم دین نہ بھی ہوں، نمازی نہ بھی ہوں، لیکن ان کے اندر ایمان ہے، سوچ ہے آپ کو کچھ کہنے کی، تو آپ کم از کم برائی کو برائی کہیں.
اور صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا سیکھیں. ہمارے یہاں اگر یہ بھی ختم ہو گیا کہ اللہ نہ کرے کہ برائی کو برائی نہ سمجھنے لگے اور خرابی کو خرابی نہ سمجھنے لگ جائے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. بہرحال بعض لمبیوں کی معذرت چاہتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں پھر کہ ہم ان چیزوں کے خلاف بولیں. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.